بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوا کرتی ہے، حتیٰ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں فرمائی گئیں جن کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرے گا۔ عمر بن اخطب نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوا، اس میں ایک بال تھا جس کو میں نے پکڑ لیا تو حضور نے فرمایا، اے اللہ عمر کو خوبصورتی عطا فرما۔ تو 94 برس کی عمر میں ان کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد کی کثرت اور طول حیات کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا، حتیٰ کہ میرا باغ ایک سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، اور میری سلبی اولاد 106 افراد ہیں۔ نوفل نے اپنے والد سے روایت ذکر کی کہ ابو لہب کا بدبخت لڑکا عتبہ حضور کو گالی دیا کرتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس پر اپنا کوئی کتا مسلط فرما۔ وہ اپنے ساتھیوں میں شام کے سفر میں تھا، وہ ایک جگہ ٹھہرے تو عتبہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، فکر نہ کر۔ انہوں نے سامان اتارا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک درندہ آیا اور اس کو سب کے درمیان سے لے کر بھاگ گیا۔ حضرت بلال نے آذان کہی تو نماز کے لیے کوئی نہ آیا، پھر دوبارہ کہی تو کوئی نہ آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے استفسار فرمایا تو عرض کیا، سردی بہت شدت کی ہے اس لیے لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ ان سے سردی کم کر دے، تو وہ سب حاضر ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو طالب بیمار ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کیجئے جس کی عبادت کرتے ہو کہ مجھے صحت عطا کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے چچا کو شفا دے۔ ابو طالب اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہارا رب جس کی آپ عبادت کرتے ہو آپ کی بات مانتا ہے۔ فرمایا، اے چچا، اگر تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو تیری بھی بات مانے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے جو اور کسی نبی کو حاصل نہیں۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کیے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی تو میں نے کہا، اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، ادریس کو بلند مقام میں متمکن کیا، داؤد کو زبور دی، سلیمان کو ملک دیا جو ان کے بعد کسی کے لیے موضوع نہ ہو، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا، آپ سے کلام کیا جیسے موسیٰ سے کلام کیا۔ میں نے آپ کو سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ میں نے آپ کو عرب و عجم اور انس و جن کی طرف مبعوث کیا، آپ سے پہلے کسی نبی کو ان تمام کی طرف مبعوث نہیں کیا۔ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کر دی۔ آپ کی امت کو فئی جنگ کے بغیر مال غنیمت حاصل شدہ دی جو کسی امت کو نہ دی۔ روب کے ساتھ آپ کی مدد کی حتیٰ کہ آپ کے دشمن آپ سے مرعوب ہیں۔ آپ پر تمام کتب سماویہ کا سردار قرآن مجید نازل کیا اور آپ کا ذکر اس قدر بلند کیا کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام رسولوں اور نبیوں پر فضیلت دی، موسیٰ کو کلام سے نوازا جبکہ مجھے اپنی زیارت عنایت کی، اور مقام محمود اور حوض کوثر عطا کر کے مجھے فضیلت دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اگر ان کے علاوہ کوئی امت ان سے اللہ کے احکام کی تبلیغ کا سوال کرتی جو وہ اللہ کی طرف سے لائے تھے تو ان کے لیے اسے پوشیدہ رکھنا جائز نہ تھا بلکہ اس کا اظہار ان سے ضروری تھا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساری مخلوق کی طرف مبعوث تھے، نیز حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے ساری مخلوق اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی کہ وہ سب کی طرف مبعوث تھے اور ان کی رسالت عام تھی۔
ابن جوزی نے ابن عقیل سے اس کا جواب نقل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہلے تمام شرائع کی ناسخ ہے۔ پہلے ایک زمانے میں 2 اور 3 نبی جمع ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک اپنی مخصوص شریعت کی دعوت دیتا تھا، ان کے علاوہ دوسرا نبی یہ دعوت نہ دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کو منسوخ کر سکتا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے ساری مخلوق کو دعوت دی اور پہلے تمام شرائع منسوخ کر دیے اور فرمایا اگر بالفرض موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں کہہ سکتے تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نبی تھا ہی نہیں جو اپنی ملت کی طرف دعوت دیتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دائمی غیر منسوخ ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا رب میرے قریب ہوا حتیٰ کہ میرے اور میرے رب تعالیٰ کے درمیان قاب قوسین یا اس سے قریب تر فاصلہ تھا۔ مجھے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رب العالمین۔ فرمایا میری طرف سے امت کو سلام کہیں اور ان کو خبر سنائیں کہ میں نے ان کو آخری امت کہا ہے تاکہ ان کے سامنے دوسری امتوں کو ہلاک اور رسوا کروں۔ حاکمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زبیر حدیث بیان کرتے تھے کہ ان کا ایک انصاری سے جو بدر میں حاضر بھی ہوا تھا ہرا کی نالی میں جھگڑا ہو گیا جس سے دونوں کھجوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ جھگڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو حضور نے فرمایا اے زبیر پہلے تم پانی پلا لو پھر اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری غصے سے بھر گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، پھر زبیر سے فرمایا اے زبیر اپنی کھجوروں کو پانی پلاؤ پھر اس کو روکو یہاں تک کہ پانی دیواروں تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کا جو صریح حق تھا پورا دیا۔ اس سے پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس میں دونوں کے لیے وسعت کی گنجائش تھی۔ جب انصاری نے حضور کو ناراض کیا تو حضور نے زبیر کو اس کا اصل حق پورا کرنے کا فیصلہ دیا۔ زبیر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے حق میں نازل ہوئی کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم کریں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں حرج محسوس نہ کریں اور دل سے تسلیم کریں۔ بخاری مسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تکمیل ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ عبداللہ بن ہشام کی روایت میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جبکہ حضور عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے سوا ہر شے سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں تیرا ایمان کامل نہیں۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ بخاری۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا شکوہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا انصار کے ایک گھرانے کا اونٹ تھا جس پر وہ کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اونٹ اکڑ گیا اور اپنی پشت پر پانی لادنے سے منع کیا۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اونٹ کی شکایت کی اور کہا ہماری کھیتی خشک ہو رہی ہے، اونٹ بگڑ گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ سے فرمایا اٹھو اونٹ کے پاس چلیں۔ وہ سب باغ میں داخل ہوئے جبکہ اونٹ ایک کونے میں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چلے تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح کاٹتا ہے، اس کے قریب نہ جائیں، یہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ فرمایا مجھے اس سے کوئی خوف نہیں۔ جب اونٹ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف آیا اور آتے ہی آپ کے آگے سجدے میں گر گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشانی سے پکڑا اور بدستور کام کرنے پر معمور کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حیوان ہے جس میں عقل نہیں، آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، زیادہ مناسب ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ عورت پر شوہر کا عظیم حق ہے۔ نسائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے حتیٰ کہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک اونٹ تھا، جو کوئی باغ میں داخل ہوتا تھا اس پر
حملہ آور ہوتا تھا۔ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو آپ باغ میں تشریف لائے، اونٹ بلبلایا اور آتے ہی اپنے ہونٹ زمین پر رکھ دیے اور حضور کے آگے بیٹھ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہار لاؤ۔ آپ نے اس کو نکیل ڈال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا نافرمان انسانوں اور جنات کے سوا جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خفیہ رازوں کا علم۔ عبداللہ بن ابی رافع نے کہا میں نے علی المرتضیٰ سے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقداد اور زبیر کو فرمایا کہ تم روزہ خاک جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس رکا ہے، وہ لے آؤ۔ ہم نے سرپٹ گھوڑے دوڑا دیے اور روزہ خاک پہنچے، وہاں ایک عورت تھی۔ ہم نے کہا تیرے پاس رکا ہے، وہ نکال کر ہمارے حوالے کر۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی رکا وغیرہ نہیں۔ ہم نے کہا رکا نکال دے ورنہ تجھے برہنہ کر دیں گے۔ اس نے سر کے بالوں میں چھپایا ہوا رکا ہمارے حوالے کیا۔ ہم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس میں خاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے مشرکوں کو لکھا تھا کہ تم پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاطب یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ فرمائیں، میں قریش میں سے نہیں ہوں، باہر سے آ کر ان میں رہ رہا ہوں۔ سب مہاجرین کے وہاں رشتہ دار اور اقارب ہیں جو مکہ میں ان کے مال و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ قریش کو مسلمانوں کا راز بتاؤں تاکہ اس وجہ سے وہ میری اولاد اور مال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے، میں نے کفر کرتے ہوئے یہ نہیں کیا اور نہ اپنے دین سے منحرف ہوا ہوں اور نہ ہی اسلام کے بعد میں نے کفر کو پسند کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خاطب نے سچ کہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں حاضر تھا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدر میں لڑنے والوں کو فرمایا اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ بخاری مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ ہم آپ کے ساتھ طائف گئے اور ایک قبر کے پاس سے گزرے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے جو قوم سمود سے تھا، وہ اس حرم میں تھا اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہا۔ جب حرم سے نکلا تو وہی عذاب پہنچا جو اس کی قوم سمود کو پہنچا تھا، جبکہ وہ اس حرم میں تھا اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہا۔ جب حرم سے نکلا تو وہی عذاب پہنچا جو اس قوم کو اس جگہ پہنچا تھا، وہ اسی جگہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی شاخ بھی دفن کی گئی تھی، اگر تم اس کی قبر کھولو گے تو شاخ اس کے ساتھ پاؤ گے۔ لوگوں نے جلدی سے اس قبر سے سونے کی شاخ نکالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی دو قسمیں دوزخی ہیں، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو باریک لباس پہنیں گی، اس میں ان کے جسم برہنہ نظر آئیں گے، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سروں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے جو چلتے وقت ادھر ادھر مائل ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی بو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو کئی سو سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ مستقبل میں امت مرحومہ کے احوال کا بیان۔ صوبان نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب دوسرے لوگ تم پر غلبہ کریں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا حال سیلاب کے خس و خاشاک سا ہوگا، تمہاری کوئی وقت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری آ جائے گی۔ عرض کیا گیا کمزوری کیسی ہوگی؟ فرمایا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہوگا اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ بیہقی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص مال وصول کرنے میں کچھ پرواہ نہ کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم قبض کر لے گا، وہ سینوں سے علم نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو فوت کرے گا جس کے باعث علم جاتا رہے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہل مالداروں کو مفتی بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر،
اس نے عرض کیا امانت کیسے ضائع ہونے لگے گی؟ فرمایا جب حکومت اور معاملات نااہلوں کے سپرد ہوں گے امانت ضائع ہوگی۔ بخاری۔ عمرو بن عوف نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا زمانہ ہوگا جس میں دھوکہ عام ہوگا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچا جھوٹ بولے گا، خائن کو امین بنایا جائے گا، ذلیل انسان عوام کے معاملے میں گفتگو کرے گا۔ حاکم۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا یہ دوسری رات کا چاند ہے، حالانکہ وہ ایک رات کا ہوگا۔ مساجد میں راستے بنائے جائیں گے اور موتیں اچانک ہونے لگیں گی۔ نیز عبداللہ بن عمرو نے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرارتی لوگوں کی عزت کی جائے گی، نیکوں کی پرواہ نہ کی جائے گی، باتیں زیادہ کریں گے، عمل نہ کریں گے۔ نیز ابو بکرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار منافق ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے پہچانے کو سلام کہا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقف اور ناواقف سب کو سلام کہو۔ تجارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ عورت تجارت میں شوہر کی مددگار ہوگی، اقارب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہوگی، جھوٹی گواہی دی جائے گی اور حق پوشیدہ رکھا جائے گا، مسجد سے لوگ گزریں گے اس میں نماز نہ پڑھیں گے۔ عبد الرحمن انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے علامات سے یہ ہے کہ بارش زیادہ ہوگی، فصل کم ہوگی، قاری زیادہ ہوں گے، فقیہ کم ہوں گے، عمرہ زیادہ ہوں گے، امین کم ہوں گے۔ طبرانی۔ امام احمد نے ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے عرب کی زمین میں باغات اور نہریں ہوں گی، یہاں تک کہ مکہ اور عراق کے درمیان چلنے والے کو راستہ گم ہو جانے کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد بلند مسجد بناؤ گے اور ان کو مزین کرو گے جیسے یہودی اپنے عبادت خانوں کو اور نصاری گرجوں کو مزین کرتے ہیں۔ حاکم نے ابن مسعود سے روایت کی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وراثت کا مال تقسیم نہ کیا جائے، وارثوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے گا اور غنیمت کے مال کی خوشی نہ ہوگی۔ حاکم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگ تیالسا زیادہ پہنیں گے، تجارت بکثرت ہوگی، مال زیادہ ہو جائے گا، بے حیائی بکثرت ہوگی، بچے حاکم ہوں گے، عورتیں بکثرت ہوں گی، بادشاہ ظالم ہوں گے، ناپ تول کم ہوگا، آدمی اپنے کتے کی پرورش کرنا اپنے بچے کی پرورش کرنے سے بہتر خیال کرے گا، بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے گا، بچوں پر شفقت نہ کی جائے گی، زنا کے بچے بکثرت ہوں گے۔ نیز فرمایا بچے اور عورتیں حکومت کریں گے، خراب دنیا آباد کی جائے گی اور آباد خراب کی جائے گی، لہو و لعب کے آلات اور ڈھول وغیرہ عام ہوں گے، شراب بکثرت پی جائے گی۔ حسن بصرہ نے مرسل روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ہوگا کہ لوگ دنیا کے معاملات مساجد میں نمٹائیں گے، ان کے پاس نہ بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔